یہ ایک ایسے زمانے کی کہانی ہے جب دنیا میں حسن کو صرف حسن نہیں بلکہ طاقت سمجھا جاتا تھا، جب دولت کو کامیابی کی علامت مان لیا گیا تھا اور سچ آہستہ آہستہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو رہا تھا۔ اس دور میں ایک ملکہ تھی جس کے حسن کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ اس کی ایک جھلک انسان کے دل و دماغ کو اپنے قابو میں لے لیتی تھی۔ اس کے حسن کی مثال پھولوں یا خوشبو سے نہیں دی جاتی تھی بلکہ سونے اور قیمتی ہیروں سے دی جاتی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کو صدیاں گزر چکی تھیں۔ وہ عظیم سلطنت جو کبھی ایک تھی اب دو حصوں میں بٹ چکی تھی۔ ایک طرف اسرائیل تھا اور دوسری طرف یہودیہ۔ اسرائیل پر بادشاہ اہب حکومت کرتا تھا، اس کے پاس تاج تھا، تخت تھا اور طاقتور فوج تھی، لیکن اس سب کے باوجود اس کا دل اس کے اختیار میں نہیں رہا تھا۔ وہ دل ملکہ ایزابل کے حسن کا قیدی بن چکا تھا۔ اہب نے ایزابل سے نکاح کر لیا، لیکن یہ نکاح صرف دو انسانوں کا نہیں تھا، یہ ایک سوچ کا دروازہ تھا جو سلطنت کے اندر کھل گیا۔ ایزابل صرف ایک ملکہ بن کر نہیں آئی تھی، وہ اپنے ساتھ بتبال کی پرستش بھی لے کر آئی تھی۔ اس نے بادشاہ کو قائل کیا کہ شہر کے بیچوں بیچ ایک عظیم بت بنایا جائے، ایک ایسا بت جسے دیکھ کر لوگ خود کو محفوظ محسوس کریں۔ لوگوں کو بتایا گیا کہ جو اس بت کے آگے جھکے گا وہی کامیاب ہوگا، وہی خوشحال ہوگا اور وہی طاقتور سمجھا جائے گا۔ آہستہ آہستہ لوگ اللہ کو بھولنے لگے اور سونے کی چمک کے پیچھے دوڑنے لگے۔ دلوں میں ایمان کمزور پڑنے لگا اور ضمیر خاموش ہوتا چلا گیا۔ اسی اندھیرے کے دور میں اللہ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو بھیجا۔ ان کی موجودگی کسی عام انسان کی طرح نہیں تھی، وہ صرف سفید نور کی صورت میں محسوس کیے جاتے تھے، ایک ایسا نور جو دلوں کو ہلا دیتا تھا، جو انسان کو اس کی حقیقت یاد دلاتا تھا۔ وہ لوگوں کو پکارتے تھے کہ معبود صرف ایک ہے اور طاقت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن غرور میں ڈوبی قوم سچ سننے کو تیار نہ تھی۔ ایزابل کے دل میں نفرت بڑھتی چلی گئی، اس نے حضرت الیاس علیہ السلام کے قتل کا حکم دے دیا، مگر اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی اور وہ شہر چھوڑ کر پہاڑوں کی طرف چلے گئے۔ یہیں سے اس کہانی نے ایک نیا رخ لیا۔ پہاڑوں میں سکون تھا، مگر شہر کے اندر گناہوں کا شور بڑھتا جا رہا تھا۔ جب اللہ کی نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو آسمان نے اپنی رحمت روک لی، بارش بند ہو گئی۔ ایک دن گزرا، پھر ایک مہینہ، پھر پورا سال۔ کھیت سوکھنے لگے، کنویں خالی ہو گئے اور لوگ ایک ایک بوند کو ترسنے لگے۔ 2 سال گزر گئے مگر بال کا بت خاموش ہی کھڑا رہا، نہ اس نے بارش دی نہ کوئی مدد کی۔ تیسرے سال بادشاہ کو احساس ہوا کہ یہ سب اللہ کی ناراضی کی وجہ سے ہے۔ اس نے حضرت الیاس علیہ السلام کو ڈھونڈ نکالا اور ان سے معافی مانگی۔ حضرت الیاس علیہ السلام واپس آئے اور ایک فیصلہ کن امتحان رکھا گیا۔ ایک طرف بال کے پجاری تھے اور دوسری طرف اللہ کی قربانی۔ یہ طے ہوا کہ جس کی قربانی آسمان کی آگ قبول کرے گی وہی سچا معبود ہوگا۔ بال کے پجاری سارا دن چیختے رہے، پکارتے رہے اور خود کو زخمی کرتے رہے، مگر کچھ نہ ہوا۔ شام کا وقت آیا تو حضرت الیاس علیہ السلام نے قربانی کے ارد گرد پانی ڈلوایا تاکہ کسی کو کوئی شک نہ رہے۔ پھر سفید نور کے درمیان اللہ کو پکارا گیا اور اچانک آسمان سے آگ نازل ہوئی، قربانی جل گئی، حق واضح ہو گیا۔ اسی لمحے بادل ایمڈ آئے اور زوردار بارش شروع ہو گئی۔ بنجر زمین دوبارہ زندہ ہو گئی، لوگوں نے سچ کو پہچان لیا، مگر ایزابل کا دل اب بھی پتھر کا تھا۔ اس نے توبہ نہیں کی بلکہ بدلے کی قسم کھائی۔ وقت گزرتا گیا اور اللہ کا فیصلہ پورا ہو کر رہا۔ دشمنوں نے حملہ کیا، شہر کی دیواریں ٹوٹ گئیں اور محل آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ بادشاہ جنگ میں مارا گیا، ایزابل اپنے ہی محل میں قید ہو گئی۔ آخری لمحے میں بھی اس نے اپنے حسن پر بھروسہ کیا، مگر غرور اسے نہ بچا سکا، اسے محل کی کھڑکی سے نیچے پھینک دیا گیا۔ اور اس طرح دنیا نے دیکھ لیا کہ طاقت، حسن اور جھوٹے معبود اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں۔
یہی انجام ہے ان لوگوں کا جو اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ کرتے ہیں۔